ایک بار سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میرے لیے زنا کو حلال فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی یہ جرت دیکھ کر صحابہ کرام نے اسے قتل کرنا چاہا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے کس انداز میں، کس لہجے میں اور کیا اجازت مانگ رہا ہے کہ زنا تو خالصتاً حرام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو، صحابہ کرام کو منع فرمایا، اسے اپنے قریب بلایا، اتنا اسے قریب اپنے کیا کہ اس کے جو زانو تھے، اس کے جو گھٹنے تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زانوؤں سے ٹچ ہونے لگے۔ حضور نے قریب اسے بلا کے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تو اس کو اچھا سمجھے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تیری ماں کے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تیری خالہ کے ساتھ اگر یہ کوئی برا فعل کرے تو تم اسے قبول کرو گے؟ عرض کرتا ہے نہیں۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو آخر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی خالہ ہوگی۔ تو یہ کیفیت جب اس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حکمت بھرے انداز میں اس کو سمجھایا اور بیان فرمائی تو وہ شخص، اس کا جو سینہ تھا وہ پہلے ہی روشن ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد اپنا مبارک دست اقدس، حضور نے مبارک ہاتھ اس کے سینے پر مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے سینے سے نکال دے۔ وہ شخص جب سرکار کے مبارک آستانے سے نکلا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہوا نکلا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز تھی اور فعل تھا وہ زنا تھا، لیکن اب حضور کی مبارک بارگاہ سے یہ فیضان ملا ہے کہ اب مجھے سب سے زیادہ بری چیز جو لگتی ہے اسے زنا کہا جاتا ہے۔ اس سے وہ لوگ دھیان کریں کہ جو اس بات کے رسیلے ہیں، کبھی کس لڑکی کے ساتھ چکر، کبھی کسی عورت کے ساتھ چکر، کبھی کسی کو بتایا فلاں کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے، کبھی کسی کو بتایا، اس لیے بندہ مسلمان، قرآن پاک نے، حدیث پاک نے اس کو منع فرمایا۔ اور یہ دھیان رکھنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے ہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹی کو بھیجا، گھر میں تنگی تھی، گھر میں پریشانی کے معاملات تھے، کھانے پینے میں تنگی تھی، بیٹی کو بھیجا، بن سور کے سارا دن گھومتی رہی، کسی نے میلی نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ گھر آنے لگی، ایک شخص نے صرف ہاتھ بازو پہ لگایا، اندر چلی گئی۔ والد صاحب نے پوچھا کیا بنا؟ وہ اللہ والوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی ابا جان مجھے تو پورا دن کسی نے دیکھا نہیں، صرف ایک ابھی گھر کے قریب پہنچی تو ایک شخص نے صرف ہاتھ لگایا ہے۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹی میں نے زندگی بھر کسی کو میں نے بری نگاہ سے نہیں دیکھا، آج میری بیٹی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور ایک بار مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ میں نے ایک غیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تھا، آج اس کا بدلہ میرے گھر سے چکایا گیا۔ لہٰذا مسلمان، بندہ مسلمان بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے، بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔